ابھی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی، آپ کی کیونکہ سیاسی وابستگی بھی ہے، جی ہاں، تو سیاسی وابستگی وجہ ہے یا کوئی اور اختلاف ہے کہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں بھی ایک آدھا آپ نے بیان دیا، ایون مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بھی تھوڑا بہت، تو وہ صرف سیاست کی وجہ سے یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ حالانکہ دونوں بڑی محبت کرنے والی شخصیات ہیں ہمارے، دونوں ہی بڑے قریبی ہیں. میں قدر تفصیل سے بات عرض کروں گا اس کے جواب میں. حضرت مولانا طارق جمیل کو اللہ جل شانہ نے جو مقام دیا ہے نا، ہمارے مکتب فکر میں ایسا مقام عوام کے سامنے کسی کا نہیں ہے. بالکل. ان سے جو اللہ جل شانہ نے دین کی خدمت لی ہے، ایسی دین کی خدمت شاید کسی سے اس میدان میں لے جس میدان میں مولانا طارق جمیل جہاں جہاں تک پہنچے ہیں. میری مولانا سے محبت تھی، محبت ہے، محبت رہے گی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے جسم پہ ہاتھ لگا کے چومنے والا عبد الواحد قریشی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کھل کے کہوں کہ ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کے چومنے والا ہوں. میرا اتنا پیار ہے. 2002 میں ہم نے ان کا استقبال کیا، ہمارے یہاں تشریف لائے، میرے والد صاحب کے یہاں تشریف لائے، بیٹھے، گپ شپ لگی ان سے بڑی مزے سے. میرے والد صاحب نے ان سے ایک سوال بھی بات کی تھی کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے خطیب تھے، ان کے بیان کو تقریر کہتے تھے، تو آپ کی تقریر کو بیان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس طرح گپ شپ بھی لگی. حضرت مولانا دامت برکاتہم کا جب تک وہ تبلیغ کے معاملات میں سلام تھا، سلام ہے، سلام رہے گا. مولانا طارق جمیل صاحب نے انٹرفیئر کیا جمعیت علماء اسلام کے معاملات میں. ہمارا 2018 میں عمران خان کے ساتھ نظریاتی اختلاف، ہم میدان میں ہیں، میدان عمل میں آ چکے ہیں، ہمارا آزادی مارچ آ چکا ہے اور مولانا نے تحریک کو عروج پہ لایا ہوا. اس وقت حضرت کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آئے جس پر میرا آج بھی موقف ہے کہ وہ نہیں آنے چاہیے تھے، اور اس پر مولانا کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر مولانا یہ نہ فرماتے، ان کی ایک شخصیت مسلمہ تھی. حضرت مولانا نے باتیں کی تو ان باتوں کا ظاہری بات ہے، اب میں پبلک میں ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں خاموش تو نہیں رہ سکتا. تو میں نے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور بطور گلہ دیا، بطور پیار کے انداز میں دیا. اور اس پر میں نے گلہ کیا. مجھے بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ آئے تو لمبا مولانا سے معافی مانگے، آپ نے ایسے ایسے کہا ہے. مولانا کے قریبیوں نے کہا. میں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم سیاست میں امام ہے، آپ اس کی فیلڈ میں آئے ہیں، آپ نے غلطی کی ہے، آپ آئیں گے اسلام آباد معافی مانگنے؟ مجھے کہتے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جیسی آپ سن رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے کہا ہے عوام میں، آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے. جب آپ صرف ایک پارٹی کے حق میں اس طرح بولیں گے، عمران خان جو تقریر میں اپنا موقف دے رہا ہے، آپ اس کو دعا میں وہی موقف دیں گے لوگوں کو کہ لے اللہ کرپٹ ٹولہ ہم پہ مسلط ہو گیا. تو یہ صرف نون لیگ کے دور میں مسلط ہوا، پیپل پارٹی کے دور میں نہیں ہوا، پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو ہم نے اس طرح بات کی. باقی رہا جب مولانا بھی خاموش ہو گئے، اب مولانا طارق جمیل صاحب اس پہ خاموش ہے، آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک خاموش ہو جائے تو میں اس کے مخالف میں چپ ہو جاتا ہوں. تو مولانا طارق جمیل تو میرے اپنے اور ہمارے محبوب ہیں، تو میں ان پہ چپ کیوں نہیں ہوں؟ وہ بھی خاموش تھے، ہم بھی خاموش ہیں. احترام کا تعلق ایک مسئلے کے علاوہ احترام قائم ہے، احترام قائم تھا، ہے اور رہے گا. مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ بھی یہی ہے، بھائیوں والا تعلق ہے ہمارا. آپ یقین مانیں ابھی حالیہ ان کا معاملہ بنا، جی جی بالکل، ان کی کال مجھے آئی. آپ پوچھ لیجئے گا، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، وہ اس وقت آؤٹ آف کنٹری تھے. کال آ رہی ہے، میں نے کال نہیں اٹھا. ہم اس دن بھی ملتان میں تھے، 20 سپٹمبر بروز جمعہ آرٹ کونسل ملتان میں. ٹھیک ہے. تو رات کو میں بیان میں تھا، مفتی طارق مسعود صاحب کا وہ کلپ وائرل ہو گیا. تو ان کی کال آ رہی تھی، وہ ان کے ایک وہ نمائندے ہیں درمیان میں، غالباً ان کا نام نعمان ہے، یا اللہ آپ کمی بیشی معاف فرمائے. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ کلپ ہے، میں کیا کروں، یہ اس طرح مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا میں فری ہو کے جواب دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملہ اتنا زیادہ ہے. میں گیا قائد جمعیت کے ہاں، مجھے وہ لے گئے کہ یار ملتان میں آپ میرے مہمان ہیں، ملتان میں اسد کا گھر ہے تو میرا گھر ہے. وہ کہنے لگے، ہم نے کھانا کھایا واپس آنے لگا تو میں نے گاڑی میں ان کو سنا. تو باقی وہ غلطی تو بہت بڑی حد تک تھی. میں نے سن کے ان کو جواب دیا. ان کی 2 کالیں آ چکی تھی اس نعمان کی کہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل کریں. میں نے کہا جی غلطی ہے، غلطی کی معذرت کر لیں. کہتے جی میں آپ کو میسج دے دوں. میں نے کہا جی دے دیں. انہیں میسج دے دیا. اس کے بعد ان کی معذرت آ گئی. لیکن جس طرح غلطی کے الفاظ تھے، سیدھی سی بات ہے، معذرت کے الفاظ اس طرح نہیں تھے کہ 100% اسے. تو اس بچے نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ ذرا کلپ دیں، آپ نے جو کہا ہم نے معذرت کرا دی. میں نے کہا یار میرا دل مطمئن نہیں ہے، کھلے کھلے الفاظ واپس لیں. یہ لوگ گستاخی کے الزام لگا رہے ہیں جو یقیناً غلط ہے. میں گستاخ نہیں سمجھتا ان کو، میں ان کی خدمات سے واقف ہوں، ان کے علوم سے واقف ہوں، ان کے معاملات سے واقف ہوں. تو کھلا کھلا معذرت کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، میں کلپ دوں گا. انہوں نے کہا پکا ہو گیا؟ جی پکا ہو گیا.
अगले दिन मेरे ख्याल में हजरत उनके उस्ताद मोहतरम भी दरमियान में आए, मुफ्ती अब्दुल साहब, और बाकी हजरात ने कहा तो मौलाना को रब जज़ा खैर दे, उन्होंने खुला खुला कहा, माजरत की। फिर मैं हक में बोला। मैंने नहीं देखा कि मेरा उनका सियासी इख्तलाफ था, मैंने नहीं देखा कि मैं उनके खिलाफ एक क्लिप रिकॉर्ड करा चुका हूं। मैं बोला हूं और हक में बोला हूं। और उसके बाद जो अवाम ने मेरी वालदा सैयदा माँ को गालियां दी, हजरत आप कमेंट्स में देख लें, मेरे वालिद साहब को गालियां दी, वो मैंने बर्दाश्त की हजरत। क्यों? आप सराय की चादर उठा ना यारी तो दरवाजे वड्डे करने। फिर मैंने ये बर्दाश्त किया और ये काम किया, आज तक मैं उस पर कायम हूं। लेकिन ये सुनाने का मतलब ये है कि मैं मौलाना तारिक मसूद साहब से नजरियात की बुनियाद पर इख्तलाफ कर रहा था। उसी मामले में बात क्या थी उनके खिलाफ उस क्लिप आने में? वजह यह थी कि उनसे पहले हमारा बड़ा ताल्लुक था, व्हाट्सएप पे बात होती थी, सब कुछ था मामला। मौलाना ने उसमें कह दिया कि ये जो यहूदी एजेंट की बात की जा रही है ना, मेरी दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें बताऊं, ये गलत है, ये न कहना, क़यामत में अल्लाह के यहां तुम्हारी पकड़ होगी। हमारा पूरा बुनियाद का मामला इसी पे था। मौलाना ने उसको अटैक किया, फिर मैं बोला, और फिर 1 घंटे में हो सकता है मेरे कुछ अल्फाज सख्त हों, लेकिन वाकत की जरूरत थी। मैंने मौलाना को उसमें कहा कि मौलाना खुदा के लिए आप वही काम करें जो आप कर रहे हैं, वो है या नहीं है, ये हमारा मामला है, हमारा मैदान है। फिर उसमें मैंने प्रूफ दिए। उस पर मुझे जामिअत रशीद के 1-2 हजरात ने बाद में कहा कि मौलाना ने नाराजगी इख्तियार की। मैंने कहा नाराजगी उनका हक बनता है, जब मैं इस तरह बात करूंगा नाराजगी करेंगे, लेकिन ये जुमला दोबारा न कहें। 6 लाख उलमा का कायद है, उसकी बात के मुकाबले में मौलाना तारिक मसूद साहब ऐसी बात फरमाए, ऐसा नहीं है। तो वो मामला हमारा चला था, इसीलिए मैंने बात की थी। उन्होंने वो बात दोबारा नहीं फरमाई, हमने भी दोबारा बात नहीं की, हम भी खामोश हैं। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। बेहतरीन हो गया।